بس تسی دیکھو کر لو سیٹنگ بھائی اس میں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد واجب الاحترام حضرات، ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے، پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے ساتھ اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان نہ اس میں، وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ گئے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اصطلاحیں سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن۔ جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوش آ جائے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا ہے، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ، فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر رہے، کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام تھا، زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے،
مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو امتیں ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے مجدد ہے مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا نئی امت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے؟ کافر، اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے ہیں نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے، ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا اب سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یہاں ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اقلیت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے، ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، ایک بات فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، ہاں یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر، اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں مگر اس پر سب متفق کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد، خاتم النبیین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھتی تھی ختم کا معنی بند کر کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے الٹ دیا۔ 20 سال یہی معنی تھا، مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی، بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا 20 سال کا لکھا مریم میڈکر کہ نبی تو میں پہلے تھا مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا، اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھنا جاتا کہ جو نبی بنے کافر ہے اسلام سے نکلا، 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں وہ امام ہی ہے، بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں، وہ نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندیق فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا برائی نے بیعت لے رہا ہے مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پینترا بدل گیا کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکے۔ یہ بالکل ایک مکار
اور فرانی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ لی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال بھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وضع تل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ تو فرمایا اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے تھے آ چکے تھے، ایک اینٹ تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تل کے لبنا تو وانا خاتمہ، وہ آخری اینٹ جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ اب عمارت مکمل ہو گئی، فجے تو ختم تو الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئی۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی، یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل ڈیریا ہونا چاہتا تو قادیانیت کو پڑھو۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے، ایسا بدل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام کی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگالا، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ، کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کرو، پاگل آدمی، مراق اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ کا۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف، اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت، آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت، دماغ پر قابو نہیں تھا۔ اس لیے یقین جانیں ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا جائے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراق ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراق کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقین ہی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا؟ کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جو یہ آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دکھایا، وہ کہتا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متصر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرتا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام تو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیوں کا کیا حال ہوگی؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ دن کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مانگ۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے ہیں، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا تیرا یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہوگا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھیں محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا نہیں، بالکل پیش گوئی پوری نہیں۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ عیسائی ہو گیا تھا مرتاد اس کے ساتھ،
15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دن ہیں 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ اعظم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت سچی، پیش گوئی شائع ہوگی۔ ڈپٹی عبداللہ اعظم نہیں مرا، عیسائی جو تھے نا انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے کچھ کنکریاں پڑھ کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکاؤ ایران میں، منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل ہے معیار، نبی ہونے کا معیار پیش گوئی، پیش گوئیاں جھوٹی۔ اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد، میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا تھا، پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا، وہ کہنے کہ میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں، فلسفی ہیں سارے، ہم نے دھکے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے، سب اسپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے، ظن ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا، ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے انبیاء کا، مگر جب ان کا بھی حال دیکھا کہ بعد میں وہ بھی جھوٹے نکلے، وہ سمجھ گئے کہ حال تو یہ مرزا صاحب کا ہی، جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نہیں کی، تو ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ مصطفیٰ آپ کی بات کہنے لگے آپ ربوہ جائیں گے؟ میں نے کہا جاؤں گا۔ پھر ربوہ لے گئے مبشر احمد کے پاس، وہاں میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش، نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ اعظم کی غرض میں، ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا، اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے گا، اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے گا۔ اب دیکھ لیں مرزا غلام احمد اس تاریخ کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی، وہ نہیں مرا۔ اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں، کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں، جو بچے پھنس جاتے ہیں کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس لاؤ، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ، کتنے کہہ رہے ہیں مردہ، سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مدعی نبوت بنا، امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا، اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نہیں نکلی۔ اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، سارے انبیاء سے بد رن کرنے کی، ان کا ایٹم بامی کا۔ کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آیا، دیکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹنے کے لیے، اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکل آئے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آئی، میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں گا، لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے۔ کہنے لگا کتابوں میں لکھ لیں، میں کہا میں لکھنے والے قبروں میں گئے، جواب دیتے قرآن لاؤ، کہاں اعلان کیا پیغمبر؟ پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا، بات نہیں کر سکتے، وہ خدا کا قصور ہمارا بھی ہے، جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا، اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے۔ میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے تو ایسے دین کو ماننے کا فائدہ کیا، ڈیریا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا، پیش گوئیاں نہیں سچی نکلیں، اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی نکلی۔ سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت ہی کافی، آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، عیسائی ہندو ان کی پڑھ، پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں، بات کیا جیسے پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سمجھنے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ، آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے۔ 2 کتابوں کا وعدہ کیا، سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا، جس سے لوگ متوجہ ہوئے، اس وقت نہ امام بنا، نہ حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ نبی بنا، مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کروں، دور ہی ایسا تھا، مسلمانوں نے کہا یہ ہر ایک پہلوان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا، بھی ٹھیک ہے، ضد کرنی، جھگڑا کرنا، اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا۔ اب مرزا غلام نے کہا یار میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہل یہاں سے براہین احمدیہ اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کرنے اور قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر جھکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے، لوگوں نے پیش کی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لوگ شائع کر 300 دلیل۔
اب 4 حصے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لکھی، بس حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 3 اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر کتاب دو 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا، تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکو۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے، صفرے کا، اور صفرہ کوئی ہے، 50 کی قیمت کھا گیا، 5 میں کسر پوری کر لی۔ اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی۔ وہ میرے بھائی ڈاکٹر راز صرف 4 لکھے، وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے، کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا، صفرے کا۔ آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا، اور صفرہ تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرہ پڑ جاتا ہے کیا بنتا جاتا، کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرہ ہی ہے، اس لیے 4 جلدیں دے دیں، وعدہ پورا، پیسے ہضم کیے لوگوں نے۔ اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں، اللہ کی مہر ان کے دلوں پر رکھ گئی، ان کے مولوی کے، اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی، تو اللہ نے کہا 50 پر، ان 5 پر 50 کا ثواب دوں۔ اب فریب کی بات سن لو، زند کا، میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کہہ دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی، آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی دے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں، میں آپ نے دینی تھی 50 جلدیں، وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور، خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل و رحمت، دینے والا ہی بہانہ بنا رہے کہ بس اتنے میں قصہ، تو بد جان بالکل پیسے ہضم کی۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، کہاں سے اتارا دے۔ میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ آبادیاں، یہ وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس وقت، انہوں نے شروع کر رکھا تھا، میرے وہ پھوپھیزاد بھائی تھے SDO تھے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا، کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے، تو انہوں نے کیس لگا دی۔ اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے ہوئے حال میں، سادہ لو مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے منار پر، سیڑھی منگوائی، کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے، بات سمجھنے کسا وسوسہ کی پڑھی نا صورت بہت اعلیٰ پڑھی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے۔ جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا اقتدار متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات، اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر، کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی، اس لیے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں، منارہ نہیں سچ مچ ہوگا۔ اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانیں، ماحول بن چکا، سیڑھی یہ ہو۔ اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت تو کریں، جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے، کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل بیدا، کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے، اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے۔ تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے۔ اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا، وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے ہی نہیں، فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے گا، نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا۔ قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر رہا سے احرام باندھے گا، حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا۔ لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا، اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین لکھی،
انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی، انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں، نہ محدث ہوں، نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر لے، یہ تو بس کی بات ہے۔ تو پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارۃ المسیح بنانا ہے، مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو ہڑپ کی چندے کیے، منارہ پڑھنا شروع ہوا، مر گیا منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارۃ المسیح وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا، اس کے پاس اترے گا، واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے۔ انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا، زمین تھی پڑی ہوئی ان کی ملکی تھی، وہ بالکل ویران تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں وہاں اگتا جمتا۔ یہ مرزا غلام صبح کے وقت ایک دن اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا فرشتہ مجھے خواب میں نظر آیا اور اس نے یہ جگہ ساری جو ہے نا اس پر لکیر لگا دی ہے کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، ویران جگہ کا استحصال کرنے لوگوں کی دولت لوٹنے کی، کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، جو اس زمین میں دفن ہوگا نا، اور دفن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا اتنا حصہ جماعت کے نام وصیت کر کے، اب دفن کر رہے ہیں، ادھر بھی کرتے تھے، اب یہاں بھی بہشتی مقبرہ بناؤ، دوسروں کو عام دفن کرتے ہیں، بہشتی ادھر دفن ہو رہا ہے پیسہ کھانے کے لیے، بہشتی مقبرہ۔ حالانکہ آپ سن لیں ہمارے ہم بھی جو کہتے ہیں جنت المالا میں جو دفن ہو جائے، کہ غلط کہتے ہیں، کہیں بھی ان میں نہیں کہا گیا کہ جو وہاں دفن ہو جائے جنت میں جائے گا، کہاں جنت میں جائیں گے، بقیع میں عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں دفن، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی، بے بنیاد باتیں نہ سنا کرو جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ سے جنتی ہوگی، کوئی جگہ جنتی نہیں بنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، سلمان الفارسی مدینہ میں تھے، ان کو بھائی حضور نے بنایا، تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہ ارض مقدسہ، حالانکہ قرآن اس کو پاک زمین کہتا، ٹھیک تھی بات، مگر حضرت سلمان نے کہا یا ابو درداء اتنا عالم ہوتے تو نہیں جانتا کہ نہ کوئی زمین آدمی کو ناپاک بناتی ہے اور نہ پاک بناتی ہے، اس کا اپنا ایمان اور عمل زمین کو پاک بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی رہے اگر اس کا ایمان عقیدہ درست ہے، پاک ہے، مکے میں رہے اس کے لیے پاک کیا ہونا، وہی جگہ ان کافروں کے لیے منحوس ثابت ہوئی۔ تو اس لیے بہشتی مقبرہ بنا کر وہ ویران زمین قبریں بنوائی، لوگوں کی دولت ہڑپ کی، منارے کے چندے کھائے، اور یہ 5 کتابیں دے کر 50 کی بجائے ساری رقم ہڑپ کی۔ یہ دیانت ہے، ہر لحاظ سے نبوت کو اتنا گرایا کہ اگر ایسے ہیں یار نبی تو ایسے نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا، ان میں ٹھگوں میں فرق کیا، بہت جھوٹا۔ اس لیے خدا کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا زندہ، کوئی بات نہیں، مر بھی گیا پھر کیا ہوا، اگر آپ یہ فرض کر لیں مر گئے ہیں تو مرے کو دوبارہ نہیں اللہ دنیا میں بھیج سکتا، جب چند سال بعد سارے مردے آ جائیں گے، قیامت چند سال بعد ہوگی، اس سے پہلے نمونے کے طور پر ایک پہلے آ جائے کہ آ رہے ہیں سارے، یہ پہلے آ گیا، کیا دشواری ہے اس میں، مگر اس کا بھی حل سوچ لیا نا کہ نہیں مرا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اس دنیا میں نہیں آ سکتا، قرآن کے صریح خلاف۔ اب 100 سال مرے کا قرآن میں ذکر ہے کہ مار دیا اللہ نے پھر اس کو زندہ، اس کا بھی ان نامرادوں نے حل کر نہیں قرآن کسی مردے کا زندہ ہونے کا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے وہ مردہ دل لوگ تھے، سچ مچ کے زندانی کی اپنی ضرورت کی خاطر، کہ اگر مان لینا کہ مردہ بھی آ سکتا تو یہ ساری بحث بیکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بھی چکے پھر بھی آ سکتے، اس لیے یہ بھی انکار کر دیا کہ کوئی مردہ اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ وہ 100 سال والے کا وہ تو خواب ہے، اس آدمی کو اللہ نے سلا دیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں 100 سال میں، یہ قرآن ہے، زندکار تحریف ہے، قرآن جاگتے بندے کی بات کر رہا ہے، گدھا مر گیا اور کھانا پینا اس کے بعد خواب بنا دیا اس نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر، بالکل مکاری اور فرار۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کتاب لکھی ہے تحفہ گولوی، ایک یہ بھی دلیل ان کی ہے، یہ پیش کرتے ہیں، بڑے علماء ٹکرا جاتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا کہ اگر رسول ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہم اس کی شاہ رکھا غلط قبر لینا بعد اللہ کابی اللہ خزمہ میں لگی، رسول اگر گھرتا کوئی بات قتل کر، اس سے بنا لیا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ نے معیار بنا دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس لیے مرزا غلام 23 سال زندہ رہا، بلکہ 23 سے بھی زیادہ 28 نہیں قتل ہوا، اللہ نے اس کی شاہ رگ نہیں کاٹی۔ یہ پوری کتاب ہے جو تحفہ گولویہ کہ قتل جو نہیں ہوتا مدی نبوت۔ اب اس پر لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا سچے نبی قتل ہوئے، یقتلون نبیین بغیر حق، اگر یہ معیار ہے تو جو پھر قتل ہو گیا وہ جھوٹے تھے۔ یہاں بھی ان بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، ذرا تعلق نہیں ان کا قرآن سے، یہ زندیق ہے کہ قرآن کا نین کہہ دیا قتل ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا لکھا قتل، کہ ان کو انہوں نے حق قتل کہنا، نہیں قتل کا معنی ہے ان کو بے بس کر، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تاریخ میں۔ اس لیے نمونے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی
کہ اگر آپ سارا دین جو ہے جو نبی لے کے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں بس قادیانہ ہی پڑے. اگر یہ شخص نبی ہے اور نبیوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ہے پھر بہانے بناتے ہیں کسی نبی کو ماننے کی کیا وہی پھر سارے ہٹ کر پچو باتیں ہیں نجومیوں کی طرح کوئی سچی ہوگی کوئی غلط ہوگی. اتنا نقصان پہنچایا آدمی انبیاء سے اعتماد ختم کیا بدبیانتی کر کے لوگوں کا پیسہ ہضم کیا 50 جلدوں کی بجائے 5 دے کر ہی تنخواہ دیا 40 کی بجائے 4 اور بیشتی مقبرہ اور یہ منارۃ المسیح کے نام پر چندے لے کر کھا گیا کوئی حال نہیں. اس لیے قادیانیت کو آپ کسی مسلمان گروہ کے ساتھ نہ ملائیں کہ باقی بھی گروہ ہیں شیعہ سنی نہ وہ بالکل اللہ کے رسول کے حصار کے اندر ہے. آپ کو نبی مان رہے ہیں آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے اس لیے آپس میں وہ نکاح رشتے جو کرتے ہیں ذبیحے کھاتے ہیں ایک دوسرے کی جنازے پڑھتے ہیں 1000 فتوے عالم دیتے رہے نہیں لوگ سارے ایک دوسرے کی جنازوں میں جاتے ہیں یہ نہیں کرتے بالکل ان کام سے کوئی تعلق کٹ گئے. نبی ماننے کے بعد انہیں کٹنا چاہیے تھا کہ جو منکران ہے کہ ان کے خیال میں نبی کا ہم کیسے مسلم ہو سکے. اس لیے یہ آپ اپنے آپ کو مان لیں کہ آپ غیر مسلم ہیں یا صاحب ان کو سمجھ لیں کہ مرزا غلام ہے ان کو ماننے کے بعد اب یہ اس امت میں نہیں ہے ایک نئے نبی کی امت ہے سچا یہ جھوٹا بھگتتے رہیں گے. ہم مطمئن ہیں جیسے مولوی صاحب نے کیا ہم 200 سے زیادہ حدیث اور 100 سے زیادہ آیت اور امت کے علماء کا اجماع کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں کہ اگر بھیجنا تھا تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا گیا تیرے نبی نے کیوں بار بار ہمیں کہا کہ میرے بعد نبوت بند ہے یہ قصور تیرے پیغمبر کا ہے. اس لیے اگر یہ ہے بھی نہ آنا تو ہم نہ مانیں تو ہمیں کوئی خطرہ اللہ کے رسول کے واضح اعلانات کے ہمارے لیے کیا خطرہ. یہ قصور اللہ رسول کا ہوگا جنہوں نے بجائے یہ بتانے کہ کیا آنا ہے الٹا یہ کہہ دیا ان قطعت نبوت و رسالت کہ اب نبوت اور رسالت بند ہے فلا رسول آبادی ولا نبیہ نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو آپ یہ ان کے بارے میں نرمی نہ کریں. مرتد ہوتے نا اسلام سے نکل جاتے کھلم کھلا کوئی بات نہیں لوگ زندہ رہیں اپنے یہ زندگی اسلام میں گھسے ہوئے مسلم شو کرتے ہیں آپ مسجدیں بناتے ہیں دھوکہ وردی بالکل پولیس والی ہے اندر سے ڈاکو ان کو ہم کیسے برداشت کھلے کافر ہو کر جو چیز چاہتے کرتے مگر یہ زندکار جو ہے نا کہ مسلم کہلا کر اسلامی اصطلاح استعمال کر کے ان کا مفہوم بدل کہ ختم نبوت بند کرنے کے معنی نہیں حضور اسٹمپ لگا کر نبی بنا رہے ہیں. اب خاتم النبی لفظ وہی رہا نبی بند کرنے والا نہیں نبی بنانے والا کہ حضور کی موروں سے اب نبی بنتے ہیں. توبہ توبہ یہ اسلام یہ ایسے ہی ہے جیسے سرجیدی نے کہا کہ ملائکہ ہیں فرشتے وہ بھی زندگیوں والی بات سر سید احمد خان کہ فرشتے ہیں مگر مفہوم کیا فرشتوں کہ یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا انرجی ہے اور یہ بجلی ہے دوسری یہی نیچرل پاور جو ہے یہی فرشتے. اللہ نام دیتا ہے جبریل میکائیل ان کے پر بتاتا 1000 فرشتہ اترتا کبھی 3000 سر سید نے یہ بنا دیا کوئی فرشتہ نہیں نہ کوئی مخلوق ہے یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا یہ ہے فرشتے. اس کو زند کا کہتے ہیں کہ لفظ وہی رکھو ملما سازی کر کے مفہوم بدلو. اب جنات قرآن کا ہی لفظ رہا قادیانی بھی یہی کہتے ہیں پرویزی بھی سرزید جنات کہتے جائیں گے مگر کہتے ہیں جنات کوئی مخلوق کوئی آگ سے نہیں پیدا ہوئے نہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے حالانکہ قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں. نہیں کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ہے نا عام لوگوں سے ملتے جلتے وہ انس ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں جن میں یہ بھائی قرآن کی تشریح ہے قرآن کے ساتھ ٹھٹھا نہیں اور کیا. اس لیے یہ کوئی قابل رحم نہیں ہے. باقی جو ہے نا کہ وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتے نہ ہمیں کوئی دین کہتا ہے کہ ان کو خارج کرو یہ زیادتی ہوگی ہر شخص پڑھ سکے کافر بھی پڑھ سکے مگر ان کا اپنی فارموں میں مسلم اپنے آپ کو شو کرنا یہ دین سے بھی دھوکہ قانون کی بھی خلاف ورزی جب وہ آئین میں غیر مسلم ہے رہنا اس ملک میں اپنے آپ کو غیر مسلم مانے کیوں دھوکہ کر کے لکھ دیں کہ ہم مسلم بچے. اور پھر پریت جو ہے یہ آپ سن لیں کہ جو پکے کافر نا اور مرتد اسلامی حکومت میں تبلیغ کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے. جیسے ہم یہ اشتہار نہیں نا دینے کی اجازت دے سکتے کہ تم منشیات کھاؤ زہریلی ساری دنیا کی حکومت آتی پھانسی پر چلا دو یہ منشیات دے رہا آپ کی نگاہ میں منشیات بہت خطرناک جرم ہے اسلام کی نگاہ میں کفر سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی خود جانا چاہتا دفع حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاہدہ میں لکھواتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے خود مرنا مرو وہ آپ بند ہیں تم ان کو ایسے مدارس قیام کر کے عیسائی کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ تو دین کے ساتھ بالکل مذاق ہوگا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور دوسری طرف باطل کو بھی اجازت نہیں کہ اس کا پرچار ہوتا ہے. کون حکومت کہتی ہے کہ جو ملک کی اساسیات ہیں آئین کی بنیادیں اس کے خلاف ہی اعلانیہ پرچار میڈیا کرتا رہے کرنے دیتے وہ حکومت نہیں ہوگی بغیر کوئی ہوگا راج. وہ کہتے ہیں جس بنیاد پر ملک قائم ہے آئین کی تم اس کے خلاف پرچار کر. اس لیے آپ مرتد نہ سمجھیں باغی سمجھ لیں
باقی پوری دنیا میں ہائی ٹریجن کا مجرم جو ہے کہ کسی ملک میں رہ کر اس کے آئین کی مخالفت کرے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کے شہری حقوق ختم ہے، جائیدادیں ضبط قتل آپ باغی سمجھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں یہ اسلام مذہب نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ معاملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کوئی اور طرح مانا، وہ باتیں اور ہیں۔ مذہب کے بارے میں اسلام جبر نہیں کرتا، نہ جبر کا فائدہ، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کیا جبر سے منائیں گے؟ مگر جہاں تک دین کا تعلق ہے نا کہ اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، ملک کا قانون چل رہا ہے، جب کوئی شخص چیلنج کر دیتا ہے قرآن کوئی شاید رسول اللہ سچے نے اس نے کیا کیا کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چیلنج کر کہ اس ملک میں جس آئین کی حکومت ہے میں نہیں اس کو مانتا، لاؤ دنیا کا کوئی ملک جو آئین کے باغی کو ملک میں رہنے کی اجازت دے۔ اس لیے مرتد نہیں سمجھ میں آتا تو باغی سمجھ لیں کہ ملک کی اساسیات اور بنیادوں کے خلاف پرچار کر رہا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں اس ملک میں رہنا چلے جائے، نہیں نہ اس کو حق سمجھ رہا تھا قرآن دوسرے علاقوں میں جا کر مرتد ہو جائے، ہم اس کو قتل کرنے جائیں گے؟ ایک مسلم اسٹیٹ جس کا آئین قرآن و سنت پر مبنی تو اس کے خلاف بغاوت کر دیں، یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، ارتداد سے لوگ متنفر ہو جائے، بغاوت سمجھ کہ جہاں اسلامی قانون کا عمل ہو یا نہ ہو، آئین میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت جہاں کا سپریم لا ہے، اس کو جو چیلنج کرے گا وہ پھر ملکی قانون کا بھی باغی ہوگا، اس کی اصلاح موت ہوگی، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تب میں نے کچھ باتیں اختصاراً عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، کچھ آپ کے ذہن میں تو آپ دریافت کریں، باقی اس گروہ کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا گروہ اور مسئلے مسائل کی بات ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت کو ضائع کرنا جو ہے نا قادیانیت کے مطلب کہ نبی بن جاؤ پھر وہ جامع پورا نہ اترے، نبیوں کو بھی نیچے لے آؤ کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو نبی کون سے سچے؟ درمیان میں سن لیں کہ یہاں جب میں مبشر احمد سے ملا وہ کہنا رسول اللہ کو کیا پتہ چلا تھا، آپ نے خواب دیکھ کر صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑے تھے، اس لیے نبی کو نہیں سمجھ آئی، پیش گوئی کو مرزا صاحب کو نہ آئی۔ یہ غلطیاں ہماری دیکھ لیں۔ میں نے کہا جہاں یہ آئے گا نا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ مبشر احمد دکھا دیں، میں ایسا اسلام چھوڑ دوں گا، کیا اللہ کا رسول کہ وہی آتی ہے سمجھ نہیں سکتے، کہنے لگا یار آپ کی عجیب باتیں۔ میں نے کہا یہاں ہار میں بلاؤ قادیانیوں کو، مجھے دعوت بوت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے مقام کی خصوصیات کیا، پھر سوال کر لینا، پتہ چلے نبی سمجھو تو صحیح، کوئی مولوی ہوتا کہ بات کر دیا بعد میں جھوٹا نکلا، خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول آپ بھی سن لیں۔ صلح حدیبیہ میں اسی لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ عمر کس دن میں نے کہا تھا کہ سال عمرہ کریں گے، اگر ہوتا تو پکڑنا لیتے کہ حضور آپ نے نہیں کہا تھا، حضور کو پہلے علم تھا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، مگر طریقہ سکھایا تھا اللہ کہ اگر آپ اگلے سال جائیں گے اسی طرح چپ چپاتے پھر رکاوٹ ڈال دیں گے، آیا اس سال جائیں، وہ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو گئے، گلے میں پھنس گئی نا چھپکلی کہ سارے ان کے حامی جو قبیلے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا یار قربانی کے جانور ہم ان کے ساتھ دیکھ کر آئے، انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں، اگر آج ان کو روک رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صلح کرو، تنگ ہو گئے، مجبوراً دیکھ کر دینا پڑا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرو، 3 دن مکہ میں ٹھہرو، ہم سیر چھوڑ دیں، اس لیے راستہ ہموار کرنے کی، ورنہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کو پورا علم تھا، مگر آپ پہلے ہی بتا دیں جاتا کون، نہ 1400 جاتا، نہ معاہدہ ہوتا، نہ راستہ صاف ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں آپ یقین جان لیں، جو غلط فہمیاں تفسیروں میں ان کا آپ بھی رد کریں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہی کرے وہ سمجھے نا، 20 سال نبی اللہ نے بنایا وہ کہتا رہا میں نبی نہیں، ایسی بات ہو سکی؟ اور اللہ بھی تماشا دیکھتا رہے، چلو ایک آدھ دن غلطی ہوگی، تو بھی کہہ دے غلام ہے تو نبی ہے، میں نے پتا کیا کر رہا، 20 سال کتابوں میں جو نبی بنے سلام، اور 20 سال کے بعد یار میں غلط فہمی میں تھا میں تو نبی تھا۔ یہ بالکل کوئی دینی گروہ نہیں، نہ دین سے کوئی تعلق، سادہ بچے نہ بات شروع کر گئے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو کیا تعلق، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے فاتحہ پڑھو، بات کرو کہ جو نبی بنا ہے وہی اس میں نبیوں والی بات نظر آتی، کوئی وہ اس میں خصوصیات اور قابلیت نظر آتی، کیوں پیغمبری کو ذلیل کر رہا ہے کہ وہ اتنا حقیر منصب؟ تو اللہ ہدایت دے۔ باقی اچھا سلوک جو نا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی کافر ہو بے دین ہو السلام علیکم کے آپ جواب دیں، یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی وغیرہ کو سلام نہ کو غلط بات ہے، کہا کریں، وہ حضور نے جو ہدایت دی تھی مخصوص حالات میں وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، لام کھا جاتے تھے نا کہ آپ ہلاک ہوں، تباہ بد ذات لوگ تھے، حضور بھی کہتے تھے وعلیکم۔ اب پس منظر نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں ان کو سلام نہ کرو، حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بت پرست کے ساتھ، پھر راستہ الگ ہوا، مجوسی دوسری طرف جانے لگا، یہ اس کے ساتھ گئے دور تک، رخصت کر کے آئے سلام کا، لوگوں نے پوچھا آپ نے حضرت اس کو رخصت کی؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وصاحب بالجنب کہ تھوڑی دیر کے لگ بھی اگر کوئی ساتھی بنے ہے سیٹ پر ہی اس کا بھی حق ہوتا، کیوں نہ وہ اچھا سلوک کرتا،
برا رویہ نہ اختیار کریں کہ آپ سلام نہ کہیں، سلام کا وعلیکم کہتے رہیں. وہ تو ہم اشارت نے کہا یا رسول اللہ، اس نے بکواس کی تو آپ نے بولا تو نے نہیں سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، کہ جو میرے لیے تو نے کہا ہلاکت میں نے بھی اس کے لیے کہا. اگر سچ مجھ کو السلام علیکم کہا ہے آپ اس سے بہتر جواب، مگر وہ حقدار اسی وقت ہوگا جب ہدایت پائے گا. ایک دعا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سلامتی اور رحمت اور برکت کا حقدار بہا. ہر کافر کے لیے ہماری یہ تمنا، سلام کہیں، اچھا سلوک کریں، ان کے کام جو ہیں جائز کریں. یہ بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے یار اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا کردار کیا. یہ باتیں کوئی نہیں. کھانا بھی اگر وہ ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا لیں. میرے پر الزام پھر ان مولوی حضرات نے یہ جب ان لوگوں نے بتایا نا جو ساتھ گئے کہ مبشر احمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیانی نے کہا 80 سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے صرف کہا ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے، مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا. میں مانتا کھانا نہ کھاتا کیا بات ہے، انہوں نے کھانا کھایا ڈاکٹر صاحب ہے، میں کھانا نہ کھاتا. صرف یہ بہانا میں کھانا کھاتا. میں یہود کا حضور نے کھایا خیبر میں، انہوں نے نامرادوں نے زہر بھی ملا دیا، پھر بھی حضور کھاتے رہے. حضرت عمر رضی نے ایک عیسائی اور اس کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا، صحیح بخاری میں. وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکافر رہتا ہے، آدھا کافر پی لے ہو صاف ستھرا، آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے. وہ انسان ہونے کا احترام کریں، غلط عقائد پر ٹوکیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پہ ہیں، محبت سے سمجھائیں، شاید اللہ ہدایت دے. ہاں تو روش جو ہے نا ایک مسلم والی ہونی چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں، مگر ان سے سلوک کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں. آپ کھینچیں کہ یہ واپس لوٹیں، دھکا کیوں دیں، چلے ہی جائیں، دفعہ ہو جائیں، یہ نہ کریں. جی آخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا نا ذرا نازک کہ بیان کیا جائے کہ زند کا الگ ہے، ارتداد کوئی شے نہیں کہ اسلام سے کوئی نکل گیا. یہ فریب کرنا کہ گھسے رہو اسلام میں، مفہوم ہر شے کا بدل دو. پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ یہ محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا، اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی، اور یہ دو چیزیں وضاحت سے. محمدی بیگم جو تھی نا اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوا، اسی کے گھر میں رہی، بیٹے ہوئے، پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے، کوئی غلام احمد کے نکاح میں نہیں آئی. اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہا دیکھیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا، وہ اس کا استاد بھی تھا، اس کے باپ کے پاس لیے کہ حضرت صاحب ہے، ابا جی نے پیش گوئی کی اتنی تحدی اور چیلنج کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اس کو بدل ہی دیا، سارا زندگی دہرایا کہ ہو کر رہے گا، آسمان پر میرا نکاح وہ نہیں ہوا. اب نور الدین نے جو بات کی آپ دیکھ لیں، یہ وہی ہے حضر اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپ. نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود، علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پٹ پوتا ہو سکتا، اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک تو پیش کوئی پوری ہو جائے. دماغ کی خرابی آپ ہنس رہے ہیں، حیرانی ہے ان کی عقل پر. پیش گوئی تو نبی نے کی، میرے ساتھ نکاح ہوا، میری زندگی میں آئے گی بے شک بیوہ ہو کے. آپ قیامت تک انتظار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا تو پیش گوئی مرزا صاحب کی سچی ہے. ختم نبوت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کر دیا. ہر کتاب میں تو لکھتا تھا کہ حضور کے بعد نبی بند ہیں، حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بالکل مسلمانوں والا عقیدہ. دہلی کی جامع مسجد میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ تم تو نبی بن کر، اس نے کہا یار الہام وغیرہ کے میرے دعوے ہیں، نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا، اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا حقدار ہوں گا. مگر دعویٰ جب کر لیا تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں. اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، نور الدین فوراً بدل گیا. اس نے کہا اگر یار دعویٰ، اس کو پتا تھا کہ مرزا صاحب دعوے کرتے، اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے، اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے. ابھی کہہ رہا دین کے مطابق کہ نبی نہیں آ سکا، ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اگر وہ صادق اور راست بات ہو مان لیں گے. تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسیں اور ان کی قسمت پر ہوئیں. کوئی دینی گروہ نہیں، نہ کوئی مغالطہ، جھوٹا اور فریبی گروہ. اور دوسری شاخ جو ہے نا وہ مولوی محمد علی لاہوری کی، اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے. سر سید کا جو تھا وہی چربا اس نے اتار لیا، ہر معجزے کا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا. اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. غلام احمد کا عقیدہ یہ جو نائب ہے 313 میں جس کا نام لکھا تھا اصحاب بدر میں، محمد علی لاہوری، یہ صاف کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ
اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا. قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختلاف. یہ ایک باپ کہتا ہے یہ کوئی دینی جماعت نہیں، نہ کوئی فراڈ ہے. گورنمنٹ برطانیہ اور کافر ان کی. اب امریکہ کو کیا دل سکتی کہ وہ آغا خانیوں کے لیے تڑپ رہا ہے اور ان کے لیے تڑپ رہا. آپس میں بھی اور دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں، شیعہ کو مارتے ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں. کس امریکہ کو فکر؟ وہ کہتے ہیں نہیں مسلم، ان کی بات نہیں. یہ دونوں زندیق اور کافر گروہ. ان کا نہ آغا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں. باطنی تفسیر ہے. آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا زنا کیا، وہ کہتے ہیں زنا کیا؟ یہ مرد عورت کے فعل کو کہتے ہیں. زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے، وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی. زنا تشریح سنیں، باطنیت. اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر، توبہ کرو. اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے. سارا دین اپنی مرضی کا بنا. اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں یہ امریکہ. اور ان قادیانیوں کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بن جائے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں. ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح چاہتے ہیں. اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ ایک دینی گروہ. کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نام مراد ان کے ایجنٹ ہیں. اس لیے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں کو اڈا بن جائے تو ہمارا ہی اڈا ہو. جی یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیسرے دن عذاب آئے گا تو نہیں آتا. یہ بائبل سے لوگوں نے لے لیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، رسول خدا نے کہیں نہیں فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجازت ہجرت کر گئے. آبا کیل الفلک المشون، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. غصے ہو کر نکل گئے. کتنی دیر سے میں نے سمجھا رہا ہوں نہیں مانتے، دفعہ میں کیوں جلتا بلتا رہوں، چھوڑ گئے. آبا قائل الفلک المشون، بگوڑا ہو گیا، اجازت کے بغیر نکلا. وہاں اللہ نے روک لیا اور واپس بھیجا. ادھر قوم جو تھی وہ پچھتانے لگی تھی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمجھاتا رہا، ہم نے بات ہی نہیں مانی. انہوں نے توبہ کر لی، رونے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ پیغمبر آ جائے. اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ کسی قوم نے وقت نہیں سنبھالا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے. یہ مودودی صاحب جو دوسرے لے قوم یونس کے لیے استثناء نہیں، عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوموں نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا، تاکہ عذاب سے بچ. ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا، مارے گئے. اس قوم نے وقت سنبھال لیا کہ جب پیغمبر پہلے ہجرت کر گیا یہ ڈر گئے، کانپ گئے، روئے، توبہ کر لی. یونس علیہ السلام ہے منتظر سے، انہوں نے سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آ گئے. دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سمر عذاب دوہن سے ٹل گیا. عذاب آنا تھا نا اگر نبی کو نہ مانتے رہتے، مگر انہوں نے قبول کر لیا. عذاب کیوں آتا؟ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دن کے بعد عذاب آئے گا. یہ اپنے دلوں پر لے کہ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی پوری نہ، یا اللہ عاجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے، یہ بات نہیں پوری.